السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نورانی قاعدہ کے 2 سبق ہم پڑھ چکے۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے، تو آئیے ہم تیسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 پڑھ چکے۔ تختی نمبر 1 تھا مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فا الگ ہے، قاف الگ ہے، یعنی الگ الگ یہ تمام حروفوں کو، یہ تمام لیٹر کو لکھا گیا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف کو۔ جس طرح مفردات میں الگ الگ حروف تھے، یہاں ان الگ الگ حروفوں کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ ملا کر کس طرح لکھا جاتا ہے وہ یہاں اس سبق میں بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ الف لام، یہ الف ہے لام ہے، اب ان دونوں کو ملا کر کس طرح لکھا جائے گا یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ لام الف، دیکھیے لام کی ایک شکل ہے اور ایک الف ہے، ان دونوں کو ملا کر اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ لام الف جیم الف، یہ جیم الگ ہے اور یہ لام الگ ہے، ان دونوں کو ملا کر اس طرح لکھا جائے گا۔ جیم الف لام الف میم الف، میم یہاں تک ہے اور یہ الف ہے۔ میم الف، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر الگ ہے اور اس کا کلر الگ ہے، لیکن ملا کر اسی طرح لکھا جائے گا۔ لام الف با الف، یہاں تک با ہے، یہ الف ہے۔ لام الف لام جیم، یہ لام کی شکل ہے اور یہ جیم ہے۔ لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با، یہ با ہے شروع میں، یہ لام ہے بیچ میں اور یہ با ہے، اسی طرح ملا کر لکھا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا الف اور لام کی مشق۔ اب یہاں سے کاف کی مشق کرائیں گے، یعنی کاف کے الگ الگ شکلیں ہیں اور ان کو دوسرے حرف سے جب ملائیں گے تو کس طرح ملا کر لکھا جائے گا اس یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ کاف کاف کاف، کاف با، دیکھیے کاف کی ایک شکل ہے اور اس کو با کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ کاف با، یہ بھی ایک کاف کی شکل ہے، اس کو ملا کر یہاں پہ لکھا ہے۔ کاف تا کاف الف، کاف کی ایک شکل یہاں تک ہے اور اس کے ساتھ الف ملا کے لکھا ہے۔ کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا سا نون یا، یہ الگ الگ ہے۔ اب ان تمام حرفوں کو ملا کر کس طرح لکھا جائے گا دیکھیے۔ با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ہا، تا یہاں تک ہے اور یہ ہا ہے الگ سے، الگ کلر والا دیکھ رہے ہیں۔ یہ نون ہے اور اس کے بعد یہ خا ہے، نون خا یا ہا، یہ اوپر یہ الگ الگ کلر کا ہے، یا ہے یہ، اور اس کے بعد یہ ہا ہے، یا ہا۔ یہ با ہے اور با کو جیم کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ با جیم با میم یا میم نون میم، میم کی الگ الگ شکلیں ہیں، یہ ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے۔ تا میم سا میم با یا، با اوپر یہ شوشہ ہے، یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو با کہتے ہیں، اور یہ یا ہے۔ یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام، 3 حرفوں کو ملا کر لکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک حرف ہے تا، اس کے بعد بیچ میں نون ہے، اس کے بعد یہ لام ہے۔ تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون۔ اس کے بعد جیم ہا خا، یہ 3 حروف ہیں۔ اب ان حروفوں کو کس طرح ملا کر لکھتے ہیں تو دیکھیے یہاں پہ ہا سا، ہا کو سا سے ملا کر لکھا ہے۔ خا با جیم تا، یہ جیم ہے یہاں تک اور یہ تا ہے۔ تا ہا تا
یا جیم با صاد حا با با خا تا، یہ اوپر با کا شوشہ ہے اور نیچے نقطہ ہے، اور یہ بیچ والا خا ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے، یہ تا ہے لاسٹ میں۔ تا ہا ہا، اب یہ تا، یہ گولتا اس کو بولتے ہیں، اوپر دو نقطے ہیں اس لیے اس کو تا کہا جائے گا، اور اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں تو یہ ہا ہے۔ ہا کی ایک شکل ہے، یہ ایک ہا کی شکل ہے۔ ان کو کس طرح ملا کر لکھتے ہیں دیکھیے، با ہا یا ہا تا ہا، دیکھیے یہ ہا کی شکل ہے، اور یہ اسی طرح یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے۔ یا ہا با، یہ شروع میں یا ہے، دو نقطے ہیں، اور یہ بیچ والا ہا ہے اور آخر والا با ہے۔ با ہا الف با ہا میم، دال ذال را زا، یہ حروف الگ الگ ہیں۔ اب ان کو ملا کر کس طرح لکھتے ہیں تو دیکھیے آگے، جیم دال، یہاں تک جیم ہے، اس کے بعد یہ دال ہے، خا ذال، یہ خا ہے اور یہ ذال کو ملا کر لکھا ہے، جیم را، جیم کا یہ شوچا ہے اوپر، اور یہ را کی ایک شکل ہے، جیم را خا زا یا را تا زا میم دال، یہاں تک میم ہے اور یہ دال کی ایک شکل ہے، میم دال، دال اس طرح بھی آتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کاف دال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا، یہ تو الگ الگ حروف ہیں۔ اب ان کو ملا کر اس طرح لکھیں گے، سین را سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ۔ اب یہ عین ہے، غین ہے، حمزہ ہے، اب ان کو کس طرح ملا کر لکھا جائے گا تو دیکھیے، عین زا، دیکھیے عین کی ایک شکل ہے اوپر، یہاں پہ اسی طرح یہ عین کی شکل ہے اور اس کو زا کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال۔ عین اور غین میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، یہاں پہ نقطہ آ گیا یہ غین ہے، اور یہاں پر بغیر نقطے کا ہے تو یہ عین ہے، ضاد غین با عین دال تا غین دال، حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، دونوں کو ملا کر لکھا ہے تو اس کو بولیں گے حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، فا قاف واو میم۔ اب ان کو کس طرح ملا کر لکھا جائے گا تو دیکھیے، قاف واو فا واو، قاف یہاں تک ہے اور یہ واو کو ملا کر لکھا ہے، اور فا بھی یہاں تک ہے، فا کو واو کے ساتھ اس طرح ملا کر لکھا جائے گا، فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ آج یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی یاد کریں، بچوں سے بھی یاد دلائیں تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔